سامعین مکرم، آج سے 4 ماہ قبل بیمار ایران متاثر ایرانی وائرس مسٹر حنیف قریشی اس کے بیان علی کا پہلا نمبر کی تردید کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ اسی دوران عالمی وبا کرونا وائرس پھیلا تو مسٹر قریشی بھی اسی بیماری میں بیمار ہوا۔ علماء نے اس کو گزارش کی اور سمجھایا کہ تو نے اپنے بیانات میں جو رفض کی تبلیغ کی ہے اور سنی بن کر جو تو نے ایرانی افکار کو پھیلایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تنقیص اور توہین کی ہے، اس سے تو توبہ کر، برات کا اظہار کر۔ علماء کے سمجھانے پر اس نے ایک ایسی توبہ کی کہ جس میں توبہ کی شرائط کا اس نے لحاظ نہ رکھا اور اپنے جرائم کا اس نے اعتراف نہیں کیا۔ حالانکہ یہ بات مسلم ہے، جہاں بھی توبہ کی شرائط مذکور ہیں وہاں آپ کو ملے گی کہ توبہ کرنے سے پہلے جرم کا اعتراف ضروری ہے۔ لطائف المعارف میرے سامنے ہے، ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں الاعتراف یمحو الاقتراف، گناہ کا اعتراف کرنا یہ گناہ کو مٹاتا ہے۔ اور آگے استشہاداً یہ شعر ذکر کرتے ہیں فَإِنَّ اعتراف المرء یمحو اقترافہ کما ان انکار الذنوب ذنوب، کہ بے شک بندے کا گناہ کا اعتراف اس کے گناہ کو مٹاتا ہے، جس طرح کے گناہ کا انکار یہ مستقل ایک گناہ ہے۔ تو خیر، اس سے قطع نظر اس کی توبہ پر اگرچہ کئی علماء کو تحفظات تھے اور انہوں نے اس پر اپنے علمی جذبات کا اظہار بھی کیا، لیکن اس نے صحتیابی کے بعد جس خبث باطن کا، جس بے حیائی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، یقیناً اہل نظر اس سے واقف ہیں اور یہ اس کا فعل انتہائی قابل افسوس ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بیماری سے صحتیابی کے بعد یہ شخص خیر کی بات کرتا اور اپنی زبان شریر سے عوام اہل سنت کو، عقائد اہل سنت کو بچا کے رکھتا، لیکن اس نے اسی خبث باطن کا مظاہرہ کیا جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا۔ اور اس کی اس کیفیت سے ایک حکایت یاد پڑتی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوہ طور پہ تشریف لے جاتے تو راستے میں ایک بار آپ نے دیکھا کہ چند بچے کھیل رہے ہیں، پانی کا تالاب ہے اور ایک نابینا پاس بیٹھا ہے۔ تو آپ کو دیکھ کر یہ غم لگا کہ اس نبینے کی بیچارے کی آنکھیں نہیں ہیں، کاش ایسا ہوتا کہ اس کو آنکھیں ملتی اور یہ بھی بچوں کے ساتھ کھیلتا۔ تو اسی درد کو اپنے سینے میں محسوس کرتے ہوئے آپ نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ اسے بھی آنکھیں عطا فرما۔ دوسرے دن پھر گئے، دیکھا وہ بچہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور باقی بچے کھیل رہے ہیں۔ آپ کو پھر وہ درد محسوس ہوا اور آپ نے عرض کی 2 بار 3 بار۔ جس وقت دعا کر کے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ رب ذوالجلال نے دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور اس نابینا کو آنکھیں عطا فرما دی ہیں۔ لیکن وہ کر کیا رہا تھا؟ وہ ان دوسرے بچوں کو پکڑ کر اسی تالاب میں غوطے دے رہا تھا۔ اور پھر آپ نے اس بات کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ اے اللہ تیرا ہر فعل حکمت سے خالی نہیں، کہ تو نے اگر اس بچے کو نابینا پیدا کیا ہے تو اس میں تیری بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ اب اس کو آنکھیں ملی ہیں، یہ تو ظالم بن گیا ہے اور اپنی بینائی کا جو جائز استعمال ہے وہ نہیں کر رہا۔ تو یہ میں نے سمجھانے کی غرض سے ایک واقعہ عرض کیا کہ یہ کیسا شخص ہے، اس کو صحت ملی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ یہ اتحاد اہل سنت کی بات کرتا، اور پھر اس نے اپنے پیج پر، اپنے چینل پر جس بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور قبلہ ڈاکٹر صاحب کے خلاف اس نے جو گند اگلا وہ دیکھنے والوں سے پوشیدہ نہیں۔ تو اب اس واقعہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تھا کہ تو بیمار رہتا، کم از کم تیری زبان شریر سے جو عوام اہل سنت اور عقائد اہل سنت وہ تو محفوظ رہتے۔ اب اس نے پھر کیا ہے، 4 مہینے اس نے اپنی بینڈ باجا پارٹی کے ساتھ یہ نعرے لگائے اور جگہ جگہ یہ کہتے رہے جی گستاخی ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے گستاخی کی ہے۔ اب حال ہی میں چند روز قبل اس کا وہ بیان آپ کے سامنے آیا، ٹی وی چینل پر آپ نے سنا کہ اب یہ کہتا ہے کہ وہ ہمارا بندہ ہے ایک، تو اس نے غلط تعبیر کی ہے لیکن اس سے گستاخی نہیں ہوئی، یعنی اس کے جملوں کو ہم گستاخی نہیں کہتے۔ بندہ خدا تیری کوئی ایک بات ہے، کبھی تو کہتا ہے گستاخی ہوئی ہے، کبھی کہتا ہے گستاخی نہیں ہوئی،
ڈشکری کرتا ہے تو، میراثی ہے، کیا کرتا ہے تو؟ کیا تیرا کوئی ایک اعتقاد ہے؟ کبھی تو سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا جی ہم دلائل دیں گے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تھا کہ ہم جائیں گے کورٹ میں اور ثابت کریں گے، اب بات کورٹ میں چلی گئی ہے۔ کبھی تو یہ کہتا تھا ڈاکٹر صاحب کے خلاف کہ ان کی زبانوں کے نشتر سے تو کوئی محفوظ ہی نہیں رہا، انبیاء اولیاء سب جو ہیں وہ معاذ اللہ ان کی گستاخی ہو گئی، اور اب تو کہہ رہا ہے کہ گستاخی ہوئی نہیں ہے۔ تو کیا تیرا عقیدہ ہے؟ کیا تو عوام اہل سنت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کے بندے توبہ کر اور اس روش سے باز آ۔ اس سلسلہ میں میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اس نے جو بیان کیا تھا، حالانکہ توبہ کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ بندے نے جس کے حقوق کو پامال کیا ہے، مثلاً چور نے چوری کی ہے، اب وہ چوری سے اگر توبہ کرتا ہے تو یہ توبہ اس کی تب قابل قبول ہوگی جب وہ مسروقہ مال اس مظلوم شخص تک پہنچائے گا۔ صرف توبہ کر لے اور اس کا جو مال اس نے ہتھیایا ہے، چوری کیا ہے، وہ اس تک نہ پہنچائے تو یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال مسٹر قریشی نے جو توبہ کی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اگرچہ اس کے ہر بیان میں 2-3 ایسی باتیں مل جاتی ہیں جو لغویات پہ مبنی ہوتی ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ کم از کم چلو اس ہر بیان کو دیکھنا کھنگالنا وہ مشکل ہے، لیکن ایک بیان جو اس نے عنوان لگایا ہے شیعوں کا علی کا پہلا نمبر، عنوان اور ٹائٹل ہی رافضیوں کا ہے، اور اس عنوان کے ساتھ اس نے اپنے پیج پہ شائع کیا، اور آج بھی وہ اس کے پیج پہ بیان اس کے چینل پر موجود ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس نے اگر توبہ کی ہے اور توبہ میں یہ مخلص تھا تو وہ بیان کم از کم ڈیلیٹ کر دیتا، اور اگر اس نے شان علی کو بیان کرنا ہی تھا تو خصائص علی کے نام سے، فضائل علی کے نام سے، ذکر مولا علی کے نام سے، ذکر مولا المسلمین کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم و وجوہ آلہ الکرام، ایسے مزید عنوانات کے نام سے یہ آپ کے خصائص بیان کرتا، آپ کی شانیں بیان کرتا، لیکن اس نے تو رافضیوں کا اوپر لیبل لگایا، اور پھر جو اندر توجیہات پیش کی وہ بھی باطل ہیں، مردود ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کی تردید کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، 4 حصے اس کے آپ نے سماعت فرمائے۔ چونکہ اب اس نے وہ بیان ڈیلیٹ نہیں کیا اور پھر اسی پہلی روش پر یہ آ گیا ہے، تو ہم نے بھی کہا کہ اس کی تردید کے بقیہ جو حصص ہیں ان کو بھی سامعین کی نظر کریں، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ اس مترفضہ پارٹی نے جتنا زہر پھیلایا ہے اور عوام اہل سنت کو ایران کے ٹریک پر چڑھانے کے لیے انہوں نے جتنی محنت کی ہے، اب وہ وائرس عوام کے ذہنوں اور عوام کے جسموں اور عوام کے دلوں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنی پڑے گی، اور عوام اہل سنت کو صحیح عقیدہ اہل سنت بیان کرنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم چند ہی دنوں بعد اس کے بیان علی کا پہلا نمبر، اس کی تردید کا انشاءاللہ 5واں حصہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور عقیدہ اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔